انہوں نے مجھے بہت تنگ کرنا، مجھے ساری ساری رات انہوں نے میرا بہت زیادہ مجھے ستانا اور میرے ساتھ ہم بستری کرنا، اور میں اک جاتی تھی، تھک جاتی تھی اور میں چیختی چلاتی تھی، یہ نہیں سنتا تھا۔ ایک دوست کو لانا، اس نے پھر 2 کو لانا، پھر 3 کو لانا، وہ آہستہ آہستہ 10 20 گھر میں آدمی آ کے بیٹھ جاتے تھے، اور میں سارا دن ان کے لیے کبھی کچھ بنا رہی ہوں، کبھی کچھ بنا رہی ہوں، اور وہ نشے کرتے تھے اور زبردستی مجھے بھی وہ شراب پلاتے تھے، مارنا پیٹنا اور زبردستی مجھے شراب پلا کے مجھے نشے کی حالت میں۔ اس سارے کام میں شوہر آپ کا ملوث ہوتا تھا، بالکل پاس ہوتا تھا؟ ساتھ بیٹھے ہوتے تھے ان کے، اپنے سامنے اس نے مجھے مردوں کو میرے اوپر وہ کروانی، ملوانا اور ہم بستری کروانی۔ والد صاحب تھے وہ بیمار تھے، میری والدہ بیمار تھی، میرے گھر میں بوڑھے ماں باپ تھے، میری بہن تھی، میرے چھوٹے بہن بھائی تھے۔ اگر میں ان کو جا کے کچھ شکایت کرتی، اپنا گھر بھی ادھر سے خراب کرتی، وہ میرا گھر سارا وہاں سے جو ہے نا میری چھوٹی بہن کے لیے مسئلے اور گھر کے لیے مسائل بن جاتے۔ میرا شوہر یہاں ایک کونے میں بیٹھا ہوتا تھا سامنے، اور ادھر مرد بیٹھے ہوتے تھے، اور وہ ان کے سامنے میرے ساتھ زنا کر رہے ہوتے تھے، لیکن وہ جو ہے کچھ نہیں کرتا تھا۔ میں باہر جاتی تھی تو مجھے یہی ہوتا تھا کہ یہ مجھے میرے جو ہے گھر والوں کو یا مجھے کوئی نقصان نہ دے، اس نے یہ بزنس بنا لیا تھا اپنا، یہ بڑھتا جا رہا تھا، اور میں اتنی اذیت سے گزرتی تھی، اور میں یہ دعا مانگتی تھی یا اللہ مجھے لے جائے تو یا میری اس انسان سے۔ دل کو دہلا دینے والی کہانی ہے، اور یہ کہانی سننے سے پہلے آپ اپنے دل کو تھام لیجئے گا۔ اگر آپ چھوٹے دل کے مالک ہیں تو آپ یہ ویڈیو نہ دیکھیں، آپ یہ ویڈیو سکپ کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ آپ جس لیڈیز کو، جس پاکستانی خاتون کو دیکھ رہے ہیں، ان کی ایک دل دہلا دینے والی ایسی کہانی ہے کہ ان کا شوہر ان کا دلال بن گیا، یعنی کہ اپنا شوہر جس نے اپنی بیوی کے ساتھ نکاح کیا، کلمے پڑھے، اور کلمے پڑھنے کے بعد اس نے اپنے نکاح کو حرام کیا، حرام کر کے اپنی بیوی کا دلال بن گیا، اپنی بیوی کو شراب پلا کر، نشہ کرا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے لگ گیا، اپنی بیوی کی کمائی کھانے لگ گیا، اپنی بیوی کے پیسے کھانے لگ گیا، اور اپنی بیوی کے ساتھ ایسی حرکتیں کرتا تھا جو ہمیں اس پاکستانی خاتون نے آف کیمرہ بتایا۔ یقیناً آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ ان سے بات کر کے جانتے کہ کیسے شادی ہوئی، کہ کیا وہ ظلم کرتا تھا، کیسی کیا کہانی ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے؟ جی حیات۔ حیات، مجھے بتائیے گا کہ شادی کتنا عرصہ قبل ہوئی تھی؟ 6 ماہ پہلے۔ تو جو شوہر ہے آپ کا، اس کا آپ کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ شادی ہوئی کس طرح تھی؟ لو میرج تھی، ارینج میرج تھی؟ ارینج میرج تھی، اور اس نے میرے پیچھے لگا تھا، اور وہ میرے گھر والوں سے اس نے رشتہ لیا تھا۔ اچھا، باقاعدہ شادی کی تھی۔ شادی کے بعد 6 منتھ آپ کی زندگی بڑی خوشگوار تھی، 3 منتھ آپ نے پہلے بتایا، اس کے بعد کیا ہوا ہے وہ بتائیے گا۔ بس 3 ماہ کے بعد یہ چینج ہوتے گئے، انہوں نے مجھے بہت تنگ کرنا، مجھے ساری ساری رات انہوں نے میرا بہت زیادہ مجھے ستانا اور میرے ساتھ ہم بستری کرنا، اور میں اک جاتی تھی، تھک جاتی تھی، اور میں چیختی چلاتی تھی، یہ نہیں سنتا تھا۔ حیات، تمہارا شوہر انسان تھا کہ جانور تھا کہ ساری رات اس طرح اپنی بیوی کو تنگ کرنا؟ بس وہ نشے میں اس کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، اور اس کو بس یہی ہوتا تھا، یا بس ساری رات یہ اس طرح مجھے تنگ کرنا، اس نے ذلیل کرنا، شور شرابہ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ کس طرح آپ کہہ رہی تھی کہ وہ بندہ مجھے 10 مردوں کے ساتھ میری رات گزارتا تھا، کس طرح یہ سارے معاملات ہوئے تھے، اور وہ بندہ کس طرح ایک انسان اپنا شوہر یہ سارا کچھ برداشت کرتا ہے؟ بس وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا، کبھی پہلے تو وہ ایک دوست کو لانا، اس نے پھر 2 کو لانا، پھر 3 کو لانا، آہستہ آہستہ انہوں نے تعداد بڑھا دی، وہ آہستہ آہستہ 10 20 گھر میں آدمی آ کے بیٹھ جاتے تھے، اور میں سارا دن ان کے لیے کبھی کچھ بنا رہی ہوں، کبھی کچھ بنا رہی ہوں، اور وہ نشے کرتے تھے، اور زبردستی مجھے بھی وہ شراب پلاتے تھے، مجھے شراب پلانی، انہوں نے زبردستی مارنا پیٹنا اور زبردستی مجھے شراب پلا کے مجھے نشے کی حالت میں۔ اس سارے کام میں شوہر آپ کا ملوث ہوتا تھا، بالکل پاس ہوتا تھا، ساتھ بیٹھے ہوتے تھے ان کے۔ ناظرین، کیسا بے غیرت شوہر وہ پایا گیا، کیسا بے غیرت شخص، کیسا بے غیرت انسان، انسانیت کے نام پر دھبا، جو اپنی بیوی کو 20 مردوں کے سامنے خود جس طرح فروٹ پلیٹ میں رکھ کر پیش کیا جاتا ہے اس طرح پیش کرتا تھا، گھر میں 20 مرد بلوا کر ان کو کھانا کھلوانا، پھر انہی کو اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کروانا، اور ڈوب کے مر جاؤ ایسے انسان۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟
پھر کیا بس زبردستی اس نے مجھے دھکے دینے، ان مردوں کے اوپر پھینکنا، کبھی کسی پہ اپنے سامنے اس نے مجھے مردوں کو میرے اوپر وہ کروانی، ملوانا اور ہم بستری کروانی، خود اپنی آنکھوں کے سامنے ہوا اس نے یہ کام کرنا۔ میرا شوہر یہاں ایک کونے میں بیٹھا ہوتا تھا سامنے، اور ادھر مرد بیٹھے ہوتے تھے، اور وہ ان کے سامنے میرے ساتھ زنا کر رہے ہوتے تھے، لیکن وہ جو ہے کچھ نہیں کرتا تھا۔ وہ زبردستی مجھے ان لوگوں کے اوپر، میں اگر کچھ کہتی بھی تھی نا تو وہ مجھے مار پٹائی کرنا، انہوں نے مجھے دھکے مارنے اور کہنا جاؤ۔ حیات اتنا مردہ ضمیر شخص اپنی بیوی کو سامنے بٹھا کر 10 مردوں سے استغفر اللہ بد فعلی کرواتا تھا۔ بس ایسے مرد شوہر کم ہوتے ہیں اور دلال زیادہ ہوتے ہیں، وہ دلالی کر کے تو جو ہے نا وہ مجھے یہاں پہ ایسے پھینکتا رہتا، پیسے لیتا تھا ان سے، اس کو کیا مطلب ہوتا تھا؟ تمہاری کمائی کھاتا تھا، سب کچھ لیتا تھا، وہ سب کچھ دیتے تھے۔ پھر تم دبی کیوں؟ تم نے پہلے یہ کوشش کیوں نہیں کی میڈیا پر آنے کی؟ اس لیے کہ میرے جو والد صاحب تھے وہ بیمار تھے، میری والدہ بیمار تھی، میرے گھر میں بوڑھے ماں باپ تھے، میری بہن تھی، میرے چھوٹے بہن بھائی تھے۔ اگر میں ان کو جا کے کچھ شکایت کرتی، اپنا گھر بھی ادھر سے خراب کرتی، وہ میرا گھر سارا وہاں سے جو ہے نا میری چھوٹی بہن کے لیے مسئلے اور گھر کے لیے مسائل بن جاتے، جس وجہ سے میں اپنے گھر میں جا کے شکایت نہیں کر سکتی تھی، اور وہ مجھے گھر بھی نہیں جانے دیتا تھا۔ وہ مجھے گھر میں ہی رکھتا تھا اور لاک میں رکھتا تھا، وہ مجھے باہر کہیں نہیں جانے دیتا تھا، نہ میرے گھر والے آ سکتے تھے، نہ میں ان کے پاس جا سکتی تھی۔ مجھے باہر بھی وہ جو ہے نا پیسے لے کے بھیجتا تھا، پتہ نہیں کہاں کہاں بھیجتا تھا۔ میں دل میرا ڈرتا بھی تھا، مجھے خوف زدہ بھی ہوتی تھی کہ مجھے پتہ نہیں کہاں بھیج رہا ہے، کہاں نہیں بھیج رہا ہے۔ مجھے زبردستی ان لوگوں کے ساتھ بھیج دیتا تھا، ان سے محاوضہ لیتا تھا، کسی سے 20 لے رہا ہے، کسی سے 50 لے رہا ہے، کبھی کسی سے کچھ لے رہا، اور یہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ بھیج دیتا تھا۔ وہ انسان کے ہلانے کے لائق ہی نہیں تھا، وہ شوہر بننے کے لائق ہی نہیں تھا۔ کیا فیلنگز ہوتی تھی جب اپنا شوہر جو نکاح جس نے اپنی بیوی کے ساتھ پڑھا وہی آپ کو غیر مردوں کے ساتھ بھیجتا تھا، تو دل میں کیا بیتی تھی؟ دل کیا کہتا تھا؟ دل میں بہت کچھ آتا تھا، غصہ بھی آتا تھا، نفرت ہوتی تھی، اور اس شخص سے مجھے بہت زیادہ نفرت سی آتی تھی، اور میرا دل کرتا تھا کہ اس انسان کو میں دیکھوں بھی نہیں اور اس کو میں گلا دبا دوں۔ اس حد تک کہ میں اس انسان سے بہت زیادہ نفرت کرنے لگی تھی۔ میں بہت زیادہ اذیتوں سے، بڑے مسئلے مسائلوں سے میں گزری۔ میں باہر جاتی تھی تو مجھے یہی ہوتا تھا کہ یہ مجھے میرے جو ہے گھر والوں کو یا مجھے کوئی نقصان نہ دے، اس نے یہ بزنس بنا لیا تھا اپنا، یہ بڑھتا جا رہا تھا، اور میں اتنی اذیت سے گزرتی تھی، اور میں یہ دعا مانگتی تھی یا اللہ مجھے لے جائے تو یا میری اس انسان سے جان چھوٹ جائے، کوئی ایسا میرا کوئی بن جائے کہ ذریعہ کہ میں اس جھنجھٹ سے اور اس چیز سے میں چھٹکارا پا لوں۔ حیات کتنی دیر اس دندل میں تم پھنسی رہی ہو؟ تقریباً سال، 1.5 سال، 6 منتھ۔ کتنی دیر بعد تم نے فیصلہ کیا ہے کہ آج میں نے میڈیا پر آنا ہے اور بتا دینا سارا کچھ؟ مجھے 6 منتھ ہو گئے ہیں۔ اس دندل میں پھنسے کتنی دیر ہو گئی ہے؟ 1 سال ہو گیا ہے۔ 1 سال کس طرح حیات برداشت کرتی رہی ہو؟ آپ کی صحت بھی کمزور سی ہے، کھانا پینا سارا کچھ مناسب صحیح طریقے سے ملتا تھا آپ کو؟ میں سچ بتاؤں تو کھانا پینا کیا، اس طرح کی حرام کی کمائی میں کھانا پسند ہی نہیں کرتی تھی، اور میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کرتا تھا، میں کچھ بھی کئی دن میں بھوکی بھی رہتی تھی، میں کھانا نہیں کھاتی تھی، کیونکہ میرا دل ہی اندر سے ایسا ہو گیا تھا کہ میں بھوک ہی نہیں لگتی تھی، مجھے میرا نفرت آتی تھی، مجھے گھن آتی تھی اپنے آپ سے کہ بھئی میں یہاں کیوں ہوں، کس لیے ہوں، اور کیوں یہ لوگ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ آج 1 سال بعد حیات میڈیا پر آنے کا کیسے حوصلہ پڑا اور وجہ کیا بنتی ہے؟ بس 1 سال جیسے میں نے اذیت میں گزارا ہے نا، میں یہ چاہتی ہوں کہ اس دنیا کی کوئی بھی ماں، بہن، بیٹی جو بھی ہے، وہ اپنے حفظ و امان میں رہے، وہ اس دلدل میں نہ پھنسیں، وہ اس جیسے ماحول سے اگر ایسا ماحول ملے تو وہ کوشش کریں کہ جلد سے جلد نکل جائیں، میری طرح 1 سال اس انسان کو برداشت نہ کرے کہ جو اس کے ساتھ اس طرح کا ظلم کرے۔ یہ ظلم بھی ہے، زیادتی بھی ہے۔ وہ مرد جس کو عورت کی عزت اور قدر کا پتہ ہی نہیں، جو انسان ایک عورت کی عزت قدر کرنا نہیں جانتا، وہ انسان ہی نہیں ہے، اس کو مرد نہیں کہلایا جاتا۔
नाज़रीन, हयात एक साल बाद एक साल उस दंदल में पहले फंस रही है। एक साल के बाद आज मीडिया पर आने की जुर्रत इसलिए की है कि जिस तरह ज़्यादती हयात के साथ हुई है, जिस तरह का शोहर हयात को मिला है, जिस तरह की ज़िंदगी हयात ने काटी है पूरा 1.5 साल, उस तरह की ज़िंदगी कोई और बहन ना काटे, उस तरह की ज़िंदगी कोई और बेटी ना काटे, उस तरह की ज़िंदगी कोई और माँ ना काटे। हयात का शौहर हयात को नशा देता था और 10-10, 20-20 बंदों के सामने फ्रूट की तरह प्लेट में रख कर पेश करता था। ये ऐसे शख्स हमारे मुल्क में, हमारे इस्लाम में, हमारी दुनिया में मेरे ख्याल से तब्बा हैं, वो इंसान नहीं इंसानी दरिंदे होते हैं। हयात की स्टोरी आपके सामने रखने का मकसद कोई नेगेटिविटी दिखाने का नहीं, हयात की स्टोरी आपके सामने रखने का कोई वल्गर बातें सुनाने का मकसद नहीं। मकसद ये है आपको दिखाना कि हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क की बच्चियों के साथ कैसा होता है, आपको अपना जीवन साथी चुनने के लिए क्या करना चाहिए, आपको अपना मियाँ, अपना शौहर जिसके साथ आपने ज़िंदगी गुजारनी है वो कैसा होना चाहिए, आपने ये फ़ैसला करना है। और ये वीडियो उन माँ बाप के लिए जो माँ बाप अपनी बेटियों को घर से भेज देते हैं, रुस्कत कर देते हैं सिर्फ इसी लालच में आके कि जो ससुराल वाले हैं वो दहेज नहीं मांग रहे, जो ससुराल वाले हैं वो कहते हैं 3 कपड़ों में हमें बेटी दे दो, हम सारी ज़िंदगी गुजार लेंगे। ये नतीजा है 3 कपड़ों में अपनी बेटी देने का, ये नतीजा है ससुराल वालों की तरफ से विदाउट डिमांड निकाह करने का, ये नतीजा है। हयात के साथ जो हुआ आपने खुद देखा है, फैसला आपने करना है, सही है या गलत। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।